اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا، اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھی ان کی مسلسل نافرمانی کی بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری تکلیفیں پہنچائے گا، بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ عرض کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ایک دریا کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کے لیے ہفتے کا دن، آج ہفتے کا دن ہے تو ہفتے کے دن کا اکرام اور تعظیم کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ کسی قسم کے شکار سے ان کو منع کیا گیا تھا اور ان لوگوں سے کہا گیا تھا کہ تم لوگ صرف ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرو، شکار وغیرہ مت کرو، لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی اور مچھلیوں کو ہفتے کے دن وہ لوگ رسیوں میں باندھ دیتے تھے، ڈوروں میں باندھ کر کے پانی کے اندر ڈال دیتے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کیا کہ نالیاں کھود کھود کر کے سمندر سے گڑھا بنا دیا، تو نالی کے ذریعے مچھلیاں آتی تھیں تو لوگ نالی کو بند کر دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی کچھ اللہ کے نیک بندے تھے جن لوگوں نے ان کو منع کیا کہ دیکھو یہ کام مت کرو، اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غصے کو یہ کام دعوت دینے والا ہے، یہ کام تم لوگ مت کرو، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، منع نہیں کیا، روکا نہیں، برائی سے گناہوں سے روکا نہیں، بالکل کنارے رہے، انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ روکنے والوں کو بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ان کو کیوں روکتے ہو، ان کے مقدر میں تو عذاب ہے، ان کو کیوں روکتے ہو، جانے دو ان کو، ہٹاؤ۔ تو تین جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت تو سرکشی کرنے والی، ایک جماعت روکنے والی، اور ایک جماعت کچھ بھی نہیں کرنے والی، یعنی نہ روکنا ہے اور نہ ان کو کچھ کرنا ہے۔ تو ان تین جماعتوں میں سے ایک جماعت جو روکنے والی تھی اسی کا تذکرہ پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو نجات عطا فرمائی، روکنے والی جماعت کو۔ اصل میں ہوا یہ لوگ روکتے روکتے جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو ان لوگوں نے الگ بستی میں جا کر کے رہنا شروع کیا، اور اپنے اور نافرمانوں کے درمیان انہوں نے ایک دیوار کھینچ دی۔ تو فرما بردار لوگ ایک الگ بستی میں رہنے لگے، نافرمان لوگ الگ بستی میں رہنے لگے۔ اچانک ایک روز کیا دیکھا، نافرمان بستی کے لوگ آج حرکت میں نہیں ہیں، اٹھے نہیں ہیں، روزانہ صبح صبح اٹھتے تھے، ضروریات سے فراغت کے لیے نکلتے تھے، لیکن ایک روز دیکھا کہ کوئی بھی نہیں نکل رہا، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا۔ تو ان لوگوں کو تشویش ہوئی، کیا بات ہے کہ یہ لوگ دیوار پر چڑھے، دیوار پر چڑھ کر کے گھروں کے اندر دیکھا تو گھروں کے اندر سب لوگ بندر بنے ہوئے ہیں۔ دوسری آیت کہیں اس کا ذکر ہے، سب لوگ بندر بنے ہوئے ہیں، اس کی دمیں بڑی بڑی ہیں اور وہ لوگ رو رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہے دروازہ کھولنے گئے تو دروازہ بند تھا، دروازہ توڑ کر کے اندر گھروں میں گھسے تو دیکھا کہ سب کے سب لوگ بندر بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ رو رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان سے کہا، یعنی فرما برداروں نے بندروں سے، جو پہلے تو انسانی تھے
لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اللہ نے اس کو پہلے پارے میں بھی سورہ بقرہ میں کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بن کر کے تم سب بندر ہو جاؤ، یہاں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں نے تم کو کتنا منع کیا، یہ کام مت کرو، مچھلی کا شکار ہفتے کے دن مت کرو، لیکن تم لوگ باز نہیں آئے، دیکھو اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے نا۔ تو وہ لوگ روتے تھے، تو ان لوگوں نے تو نہیں پہچانا، لیکن وہ لوگ پہچانتے تھے، بندر جو تھے وہ پہچانتے تھے یہ میرا آدمی ہے، یہ میرا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے 167 نمبر کی، اس آیت کریمہ کے اندر اس ذلیل قوم کی سرکشی پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے کس قدر سنگین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھیں گے اور ہمیشہ کسی نہ کسی ظالم بادشاہ کو اس کے اوپر مسلط کریں گے۔ یہ قوم ایسی بدبخت قوم ہے، ذلیل قوم ہے، نبیوں کو قتل کرنے والی قوم، انبیاء کرام کو پریشان کرنے والی قوم اور سرکشی کرنے والی قوم، اس کے اوپر ہمیشہ کسی نہ کسی ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط رکھیں گے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، ہر زمانے میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ظالم بادشاہ مسلط رہا۔ ایک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو اس کے اوپر مسلط کیا۔ بخت نصر ایسا ظالم تھا کہ ان کے اوپر حملہ کیا اور یہودیوں کے 70,000 لوگوں کو قتل کیا، 70,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور ان کی جو کتاب تورات تھی اس کی کتاب کو پیروں سے روندا، یہاں تک کہ بیت المقدس جہاں یہ لوگ بستے تھے ان کی گلیاں خون سے لبریز ہو گئیں، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، مردوں کو جوانوں کو قتل کیا گیا، اور قتل کر کے 70,000 لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے وطن لے کر کے گئے۔ یہ بخت نصر کا تسلط تھا اس کے اوپر، اور بخت نصر نے اس کو ذلیل و خوار کیا۔ اس کے بعد پھر یونانیوں نے اس کو اپنا محکوم بنایا، یونانیوں کے یہ لوگ زیر تسلط رہے، یونانیوں نے اس کو ذلیل کیا، پھر اس کے بعد ایرانیوں نے اس کو ذلیل کیا، پھر اس کے بعد اور دوسرے بادشاہوں نے اس کو ذلیل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے ان لوگوں کو کھدیڑ دیا، بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو باندی بنا لی گئی، اور اس کے پورے علاقے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا گیا، جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ دیکھو عرب ملکوں میں یہودیوں کو مت رہنے دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصریحتاً ان کو رہنے دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت عمر فاروق نے پورے یہودیوں کو جزیرۃ العرب یعنی عرب کی سرزمین سے ان کو نکال کر کے باہر کر دیا۔ آج تک یہودیوں کو اسی کا غصہ ہے، مسلمانوں کے خلاف یہ آج تک سازش کر رہے ہیں کہ جزیرۃ العرب سے ہم لوگوں کو کھدیڑ دیا، نکال دیا، جزیرۃ العرب سے ہم لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج تک وہ غصہ ہے اور آج تک مسلمانوں کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اب کسی کے ذہن و دماغ میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کہ آج یہ جو یہودی لوگ بیت المقدس پر قابض ہیں، ان کی حکومت ہے، ایٹم بم ہے، ان کی طاقت ہے، سب کچھ ہے، شاید کسی کے ذہن و دماغ میں آتا ہو ساری دنیا کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، ساری دنیا کو نچا رہے ہیں۔ تو دیکھیے میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، علماء کرام نے باضابطہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اور دوسرے علماء کرام نے اس کی حکومت کی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کی یہودیوں کی حکومت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رشیا نے اور امریکہ نے مسلمانوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، جاسوسی کرانے کے لیے اس یہودیوں کو مسلمانوں کے قلب و جگر پر اس کو کیا مسلط کیا ہے، مسلمانوں کی خبرگیری کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا۔ اگر
اگر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی مدد سے امریکہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ہاتھ کھینچ لے تو یہودیوں میں اتنی طاقت اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ مسلمان ملکوں سے مقابلہ کر سکے۔ ایک زمانے میں علامہ خمینی نے کہا تھا کہ اس یہودی حکومت کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، پورے اسلامی ملکوں کے لوگ ایک ایک بالٹی اگر پانی ڈال دے تو یہ یہودیوں کی حکومت پوری بہہ جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 1967 میں جو عرب اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے 6 دن کی لڑائی، 6 دن کی لڑائی میں مسلمانوں نے اس کو مغلوب کر دیا تھا، ان کو شکست سے دوچار کر دیا تھا، لیکن دیکھیے امریکہ کمبخت بیچ میں آ گیا، اور امریکہ کمبخت بیچ میں آ کر کے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان صلح صفائی کے بہانے سے یہودیوں کو تیاری کا موقع فراہم کر دیا۔ مسلمان دھوکے میں آ گئے اور مسلمانوں سے صلح کر لی، مسلمان سیدھی قوم ہے، مسلمانوں نے صلح کر لی۔ اس کے بعد کئی دنوں تک امریکہ یہودیوں کی مدد کرتا رہا اور ہتھیاروں کی سپلائی کرتا رہا اور اس کو طاقتور بنا کر کے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرا دیا۔ مسلمان کیا تھے؟ غافل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ صلح ہوئی ہے تو اس کے خلاف بھی یہ کم وقت لوگ کر سکتے۔ ان کی پوری زندگی، ان کا پورا دار و مدار جھوٹ پر، فریب پر، دھوکوں پر ان لوگوں کی پوری زندگی ہے۔ تو امریکہ نے تعاون کر کے، ہتھیاروں کی سپلائی کر کے، لڑاکا جیٹ اور لڑاکا ہتھیار دے کر کے امریکہ یہودیوں کو طاقتور بنا دیا، اور یہودیوں نے عرب ملکوں پر پھر اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمان سو رہے تھے، غافل تھے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ یہودی لوگ حملہ کر کے ہم لوگوں کو مغلوب کر دیں گے۔ چنانچہ یہودیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تو اگر امریکہ اور رشیا ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے، 1 منٹ بھی اس کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو ان یہودیوں پر اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط رکھیں گے، اور اللہ نے جو خبر دی ہے اس کا مشاہدہ ہر آدمی ہر زمانے میں کر سکتا ہے کہ یہودیوں کو کبھی عزت کی زندگی نصیب نہیں ہوئی، کبھی ان کو سکون نہیں ملا، نہ تو یہ کمبخت سکون سے رہتے اور نہ یہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات دی جنہوں نے ان کو روکا، مچھلی کا شکار کرنے سے روکا، اللہ نے نجات دی۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اس کے بارے میں کہا، اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ظالم بادشاہ مسلط رہے گا۔ ایک اور بات کہہ کر یہ بات کو ختم کرتا ہوں، وہ جو تیسری جماعت تھی جس کے بارے میں نے عرض کیا، نہ تو وہ منع کرتی تھی نہ تو ان کے ساتھ تعلقات رکھتی تھی، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، احادیث کے اندر بھی کوئی ذکر نہیں، قرآن کے اندر بھی تیسری جماعت سے متعلق کوئی تذکرہ نہیں۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس جماعت کا بھی حشر انہی نافرمان قوموں کے ساتھ ہوا جن کو اللہ نے بندر بنایا۔ یہ لوگ روکتے نہیں تھے، نہ روکنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر بھی نافرمان لوگوں کے ساتھ ہی کیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو نجات دینے والی جماعت کے ساتھ ان کا حشر ہوا۔ تو بہرکیف یہاں پر ہم لوگوں کو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ برائی سے روکنا یہ امت محمدیہ کا فریضہ ہے۔ روکنے کے 3 درجے ہیں، ایک تو ہے طاقت سے روکنا، ایک ہے زبان سے روکنا، کم سے کم اس برے کام کو برا سمجھنا۔ طاقت سے روکنے کی تو ہمارے اندر طاقت نہیں، یہ کام مسلمان حکومت کا ہے، جب ہماری حکومت ہی نہیں ہے تو ہم تو طاقت سے روک نہیں سکتے۔ کم سے کم زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم اس برے کام کو برا سمجھیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد کفر کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں رہتا کہ برے کام کو برا بھی نہیں سمجھنا، اس کو اچھا سمجھ لینا یا برا نہیں سمجھنا۔ یہ ایمان کا آخری درجہ، نہایت ہی کمزور درجہ ہے۔ زبان سے روکنا یہ دوسرا درجہ ہے، اور اس کو برا سمجھنا یہ تیسرا درجہ، اور سب سے کمتر درجہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔